ما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ چھٹا حال شروع ہے سورہ یوسف کا۔ اب بات کچھ یوں ہوئی، فیصلہ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں ہو گیا، لیکن ہوا یہ کہ بات شہر کے اندر یہ پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ لوگوں کی نظروں میں تو یہ بڑی گھٹیا حرکت تھی کہ اپنے غلام سے عشق لڑانا، بادشاہ کی بیوی ہو کے، چلو کوئی اپنے ہم مثل کوئی شہزادہ ہوتا، کوئی بڑا۔ عورت جو ہے نا وہ حسن پسند ہوتا ہے، حسن پرست بھی ہوتی ہے، خوبصورت چیز اسے اچھی لگتی ہے۔ پھر ایک اچھا انسان، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام پر وہ زلیخا جو معاملہ ہوا، اس کی بڑی وجہ وہ حسن تھا جو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اب یہ سمجھدار عورت تھی، اس نے کیا کیا، اس نے کہا چلے اس طرح کرتے ہیں، یعنی پنجابی بچ کہ میں ویدی ہیں کہ تسی ایک جھلک بھی برداشت کر دی ہو کہ جس نوں ویکھ کے میں ہر ویلے سڑدی ہاں، تسی ایک بھی جھلک برداشت کر گئی ہو تو لگ پتا بھی سی۔ اس نے یہ کہا ہوگا، اس نے انتظام کیا، تکیہ گاہ تیار کی، سب کو دعوت دی۔ جو زیادہ باتیں کرتی تھی نا، یا جنس کا خطرہ تھا، جو بڑے وزراء کی گھر والیاں تھیں، بیویاں تھیں، بیٹیاں تھیں، بلا لیا اس نے۔ ہر ایک کو اس نے چھری دے دی، پھل فروٹ ان کے سامنے رکھ دیا۔ اب جیسے ہی وہ اپنے کھانے میں مگن ہوئی نا، موقع محل دیکھ کے اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا، اخرج، نکلیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام غلام ہی تھے، نکل آئے۔ اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھے کسی کام سے بلا رہی ہے، اور وہ کسی اور مقصد کے لیے بلا رہی تھی۔ اب یہ کیا بنا، فلما رأینہ اکبرنہ، جب انہوں نے دیکھا حضرت یوسف کو تو ان کے حسن کو عظیم سمجھا۔ ہوئے یہ کیا چیز آ گئی جی، وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئی حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیکھ کے جی، دل انہوں نے مروڑین لگ پہ۔ قطعن ایدیہن، عام مفسرین جو معنی کرتے ہیں کاٹ ڈالے ہاتھ، یعنی کٹ گیا ہاتھ ان کے، پتہ ہی نہیں چلا ہاتھ ان کے کٹ گیا۔ چھری کس پہ چلانی تھی، سیب پہ، اور چلا کس پہ نہیں ہے، ہاتھ پہ۔ علامہ اصلاحی یہاں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں جو مجھے بڑی پسند بھی آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ کام انہوں نے بے ساختہ نہیں کیا، یہ ایک سازش کے تحت انہوں نے کیا۔ جیسے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، یہ تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں زلیخا کی کوئی جگہ نہیں ہے، ابھی ان کے دل میں محبت کی جگہ باقی ہے، تو انہوں نے اپنا زور لگانا شروع کر دیا۔ اب زلیخا کچھ عمر تو اس کی زیادہ ہوگی، وہ جوان لڑکیاں بھی تھیں، انہوں نے اپنا زور لگایا۔ جب انہوں نے دیکھا نا کوئی چارہ نہیں چل رہا، تو انہوں نے، یہاں ایک بات اور ہے کہ جو کمزور آدمی ہوتا ہے نا، اس کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا، میں اپنے آپ میں کو چھڑ سا۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یا تو ہماری بات مانیں، ورنہ ہم اپنی نسیں کاٹ رہی ہیں، اور ہم جب مریں گی تو تمہارے ذمہ لگ جائیں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو ہوتا ہے کر گزریں۔ جب انہوں نے سارا زور لگا لیا نا، اپنے سارے ہتھ کنڈے آزما لیے، یہ دھمکی بھی دے لی، تو حضرت یوسف علیہ السلام پھر وہ کہہ اٹھی، قلنا خاش للہ ما ھذا بشرا، اتنے حسن سے کوئی بچتا ہے تو وہ فرشتہ ہو سکتا ہے، اللہ کا فرشتہ ہے، بندہ نہیں ہو سکتا، انسان نہیں ہو سکتا۔ کہ اتنی عورتیں دعوت دے رہی ہیں، پھر ساری چنی ہوئی
ہیں ساری وزیروں کی مشیروں کی حسن میں بھی بڑی بہت آگے اور رتبے میں نسب میں بھی بڑی آگے، لیکن یوسف علیہ السلام اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اپنی جگہ پہ قائم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا تقویٰ۔ اصل تو اللہ کی رحمت کا کمال ہوتا ہے نا، اللہ اپنے نبی کو اس طرف جانے ہی نہیں دیتا۔ ان ھذا الا ملک کریم، جی یہ سورہ یوسف کا مقصد یہ ہے کہ آج کا نوجوان تھوڑی سی کوئی خوبصورت چیز دیکھتا ہے نا، اس کے منہ سے بھی پانی، کہاں سے اس کے پانی نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جی تو اپنے آپ کو مضبوط کریں، سب سے پہلے تو اس طرف نظر ہی نہ اٹھائیں۔ سب سے پہلے ساری دنیا حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو بڑا سنتی ہے، ہر ایک کا دل ہوتا ہے یوسف سورہ یوسف سناؤ۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ سورہ یوسف ہمیں سبق کیا دے رہی ہے کہ انسان کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر خلاف شریعت کام کے لیے اتنی زیادہ پروٹوکول ملے تب بھی انسان اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ یہ پروٹوکول ہی تھا نا، وہ کہہ رہی تھی ہم آپ کے پر فدا ہیں، ہم سے یہی باتیں انہوں نے بھی کی ہوں گی، ہمیں آپ سے محبت ہے، میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی، یہی باتیں آج بھی دنیا کرتی ہے نا، تیرے بغیر گزارا نہیں ہوتا، تیرے بغیر یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے۔ اور آپ نے عورت کی بے وفائی بھی دیکھی ہے کہ زلیخا نے جب دیکھا سامنے عزیز مصر آ گیا تو اس نے سارا الزام کس پہ لگایا؟ ہاں یہ اتنا ہی ہوتا ہے ان کا محبت کا معاملہ، پھنستی ہیں نا تو سب کچھ دوسرے پہ ڈال دیتی ہیں۔ یہ ساری غلطی ہے دی، میں تو معصوم، مجھے تو پتہ کسی چیز کا نہیں ہے، اگرچہ وہ خود اس کو اس کام پہ لگا رہی ہو۔ جی عورت خود لگا رہی ہے اور جب پھنستی ہے تو کیا کہتی ہے؟ ساری غلطی کہتی ہے، میں تو مسکین نہیں، میرے کو پتہ ہے، میں باہر نکلی کدی نہ مسکین نہیں۔ واہ زلیخا نے دیکھ لو یہ مسکین نہیں ہے، اس بھی کیا اسی کو میں مسکین، پتہ نہیں اس کتنی گلنا کی تھی۔ قرآن کا وہ یہ اسلوب ہے، قرآن فضول باتیں کرتا نہیں ہے، ورنہ جب اس نے دیکھا ہوگا نا اپنے عزیز مصر آ رہا تو روئی بھی ہوگی، فوراً آنسو اس کے نکل آئے ہوں گے، دیکھو جی کتنا ظلم ہے، میں نے اس کو پالا ہے، میں نے اس کو بڑا کیا، میرے اوپر اس کی نظریں آ گئی ہیں، حالانکہ بات تو ساری الٹ تھی۔ اللہ اکبر۔ قالت فذلکن الذی، جب دیکھا نا زلیخا نے کہ ایک ہی نظر میں ایک ہی تیر سے سارا شکار ہو گیا ہے، ایک ہی نظر میں سب کیا ہو گئی ہیں؟ بے حال ہو چکی ہیں، سب اپنا دل کیا کر بیٹھی ہیں؟ اپنے ہاتھوں سے نکال بیٹھی ہیں۔ تو زلیخا کہنے لگی ھذا الذی لمتننی فیہ، یہی ہے جس دے بارے میں مینے دینیاں ہو، ایک جھلک تھوڑے کو برداشت نہیں ہوئی، میرے کو پوچھو وجڑے ساری راتی دیہڑی نو ویدیاں تے پھر بھی میرے کچھ لبدا نہیں۔ ہاں سکے تسی ایک جھلک ویکھیے تے ہاتھ وڑ بیٹھیاں ہو تو میرے دل تک یہ گزر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، سبحان اللہ، اللہ نے بھی کیا انداز اپنایا ہے، سمجھانے کی کوئی کمی رب کے قرآن میں اللہ نے چھوڑی نہیں ہے۔ جی فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، یہ وہی ہے جس سے میں نے اظہار کیا ہے محبت کا، فَاسْتَعْصَمَ یہ بچ گیا ہے، میں نے تو بڑا زور لگایا کہ کچھ نہ کچھ مجھے فائدہ دے دے اپنے حسن کا، پر اس نے سوائے دیکھنے کے اور فائدہ کوئی نہیں ہے، یہ بندہ کوئی عجیب ہے۔ اب دھمکی بھی دے رہی ہے، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے میری بات نہ مانی، لَيُسْجَنَنَّ، اسے قید کروا دوں گی، اور کیا ہو جائے گا؟ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یہ ذلیل ہو جائے گا۔ جس طرح آج کا نوجوان سمجھتا ہے زنا کا موقع ہے، عورت دعوت دے رہی ہے، دوست اسے کہتے ہیں چبڑا جیا، ہن تے موقع یا چھڑ دیتے ہی ضائع کر چھڑی، بغیرتی دا موقع ہی، بے حیائی دا موقع ہی تو ضائع کر دیا۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آ گیا، کہتا ہے جی میں زنا کرتا ہوں، زنا سے بچ نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتا، اگر تو کوئی تیری ماں سے زنا کرے، کوئی تیری بہن سے زنا کرے، وہ تیری بیٹی سے زنا کرے، جی یا رسول اللہ میں تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ نے فرمایا جس سے تو کرے گا وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی۔ جب کسی کی بہن بیٹی کی طرف نظر اٹھائے تو اپنی بہن بیٹی کو سامنے رکھا کر۔ جی کتنا زبردست سبق دیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے۔ قرآن کی باتیں بھی بڑی زبردست اور اللہ کے رسول کی زبان کی باتیں بھی، سبحان اللہ
سبحان اللہ. قال رب السجن احب الی، حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ اتنا چنگا میں قید نہیں ٹر گیا ہوں، میں نہیں چنگیاں اے جڑے نا اے پھلڑیاں میں نہیں چنگیاں لگدیاں، میں تو قید میری گل چڑھ انہاں کولو میں بچا لے جڑیاں زنا دیاں دعوت دے رہی ہیں اللہ دی طرفوں. پھر فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن، اللہ نے قبول کر لی. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ واہ میرے بھائی یوسف کتنی مشکل دعا مانگ دی، کوئی آسان معاملہ مانگتے وہ بھی مل جاتا، اتنا کہہ دیتے یا اللہ مجھے بچا لے. یہاں پر ہمیں استاد شمس الدین صاحب مددلہ یہاں سبق دیا کرتے تھے کہ جب کوئی مشکل آئے نا اس مشکل سے بچنے کے لیے دوسری مشکل نہیں مانگنی چاہیے. مثال کے طور پر ایک بندہ اس کا بیٹا بیمار ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ انہوں ٹھیک کر دے، میں بیمار کر دے، یہ غلط ہے. اس طرح نہیں کہنا ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو بیمار کرے اور اس کو ٹھیک کرے، اللہ ویسے بھی ٹھیک کر سکتا ہے. یا اللہ میرا یہ کام کر دے، یہ نہیں بھی ہوتا یہ کر دے نا، اللہ سارے کر سکتا ہے، اس کو کیا مشکل ہے. تو اللہ سے مانگو اس کی ذات کو، اس کی حیثیت کو سمجھتے ہوئے. جی وہ جس طرح میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ایک بندہ دعا کیا مانگ رہا تھا، یا اللہ چاول چاہیے اور ایک چمچہ چاول چاہیے، تو دوسرے نے کہا ایک چمچہ مانگ رہا ہے، اس نے کہا چمچہ میں اللہ کا مانگ رہا ہوں. اللہ کو چمچہ بھی کتنا بڑا ہے، بڑی مزاحیہ بات ہے لیکن ہے بڑی سمجھنے ہوگی کہ اللہ تھوڑا سا بھی دے تو بہت ہوتا ہے کہ وہ برکت کے ساتھ دیتا ہے. اس کا دینا جو اپنی رحمتوں سے وہ دے، اپنے شفقتوں سے دے، وہ برکت والا ہوتا ہے. یہ دیکھو نا قرآن چھوٹا سا ہے، اتنا ہی ہے نا، لیکن پوری دنیا کی اس قرآن نے کایا پلٹی ہے. بڑی بڑی کتابیں ہیں زخیم اس کے مقابلے میں، لیکن اس قرآن نے بڑے بڑے کافروں کے قلعے تباہ کر دیے ہیں. یہ چھوٹی دیکھو نا ہاتھ میں آ جاتا ہے. کتنے لوگوں کی کایا پلٹی، کتنے بادشاہوں کا سر اس نے زمین میں گاڑ دی. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بہ آخرین. چیز کو نہ دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو. قرآن بھیجا کس نے ہے؟ یہ قرآن بڑا اس لیے ہے کہ جس کی کلام ہے وہ بہت بڑا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام دعا مانگی، قید میں چلے گئے، وہاں دو دوست مل گئے. ایک نے کہا جی خواب دیکھ رہے ہیں. پہلے نے کہا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پہ روٹیاں ہیں، پرندے کھا رہے ہیں. دوسرے کہا میں شراب نہ چھوڑ رہا ہوں. تو وہ کون تھے؟ وہ پہلے سے ہی بادشاہ کے خادم تھے، انہوں نے سازش کی تھی. روٹی والے نے روٹی میں زہر ملائی تھی، شراب والے نے شراب میں. بادشاہ جب روٹی کھانے لگا تو شراب والے نے کہا بادشاہ سلامت اس میں زہر ہے. تو اس نے بتایا جی شراب میں بھی زہر ہے. دوسرے نے بتا دیا. اب دونوں قید میں تھے. اب اصل قصوروار کون تھا؟ وہ روٹی والا. تحقیق ہونے کے بعد پتہ چل جائے گا وہ. تو انہوں نے خواب دیکھی. ایک نے خواب دیکھی کہ میں نے سر پہ روٹیاں اٹھا رکھی ہیں اور پرندے کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں. دوسرے نے خواب دیکھی کہ میں شراب نہ چھوڑ رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے. یاد رکھیں ہر وقت مسئلہ، ہر وقت مسئلہ، ہر وقت مسئلہ. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جتھے باؤں ہیں یعنی لوگوں کو تنگ کرنا. توحید یا سنت کا یہ مقصد نہیں کہ آپ لوگوں کو تنگ کریں، آپ اخلاق سے بات کریں. دیکھو نا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کتنے دن یہ رہے. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کچھ دیکھا تبھی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ہے نا خواب کی تعبیر پوچھنے. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ موقع ہے، اب ان کے اندر طلب ہے، اب میں اپنی بات بھی کروں گا تو یہ سنیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو حوصلہ دیا بھائی میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا، کھانا سے پہلے تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میری تھوڑی سی تقریر بھی سن لیں. وہ تقریر کیا ہے؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابراہیم و اسحاق و یعقوب انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ. میں نے ایسے لوگوں کے عقیدے نہیں اپنائے جو اللہ کو نہیں مانتے، یعنی اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے. میں نے اپنے آبا کے مذہب کو اپنایا ہے. وہ کون ہے؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء. ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کا کسی کو شریک بنائیں. جب اس نے ہمیں وجود دیا وہ اکیلا، زمین آسمان بنانے میں وہ اکیلا، یہ نعمتیں یہ رحمت عطا کرنے میں وہ اکیلا، تو عبادت کے لائق بھی. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس. یہ سب لوگوں پہ اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ لا یشکرون، وہ شکر نہیں ادا کرتے، یعنی توحید نہیں مانتے.
مشرک بندہ کوئی شکریہ نہیں ہے اس کا. جو بندہ مشرک ہے نا تو ساری رات نمازیں پڑھتا رہے روزے رکھتا رہے وہ مشرک ہے. مشرک کا کوئی شکریہ نہیں ہے. یا صاحب السجن ارباب متفرقون، او میرے قید کے ساتھیوں مجھے یہ بتاؤ ایک اللہ بہتر ہے یا بہت سے الہ ہیں؟ ایک اللہ در تے آنا صحیح ہے یا ڈھیر سارے اللہ دے در تے آنا جی؟ جتھے کہیں بھی کوئی کپڑا لٹکا ہوتا ہے سلام بھر لویے جی. بابڑے کا ایک بزرگ تھے غالباً وہ وفات کو آ چکے ہیں. انہوں نے ایک بات بتائی، کہتا ہے کہ ہماری زمین تھی روڈ کے ساتھ، یہ سور مارنے والے لوگ آئے، وہ ٹیم آتی ہے نا، انہوں نے سور مارا اور ہماری زمین میں پھینک دیا. سڑک کے ساتھ تھی. میں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، بدبو آئے گی لوگ پریشان ہو گئے. تو ہم نا وہ مٹی ڈال کے، گرمی کا موسم تھا ادھر، اس طرح میں بیٹھا ہوا، تو ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک اس کا خامن تھا گھوڑی کے اوپر وہ آئے. وہ اس سے پوچھتے ہیں یہ کتنی قبر ہے جی؟ انہوں نے کہا بندہ کیوں بیٹھا ہوا ہے، شاید مجاور ہو. کہتے ہیں میں نے غصے سے کہا بھیڑا شاہ ہے. میں نے کیا کہا؟ وہ بیوی سے کہتا ہے سلام نہ بھر لوی ہے سورہ نو سلام نہ پوچھا بس شاہ لگ گیا ہے نا، پوچھ شاہ لی لگ گئی ہے. پنڈ نال شریف لگ جاندی ہے تے مشرق پیر نال شاہ بس گئی. ہوں بس توڑو اپڑ گیا. یہ ہوں سرکار بن گئی ہے بھیڑا شاہ. کوئی نانگے شاہ، کھوتے شاہ، تو گھوڑے شاہ، تو پتہ نہیں کہڑے کہڑے شاہ، کتوں دے شاہ، پانچ لتا شاہ. بس اللہ بچاوے انہاں لوگوں تو. جی کیسے گندے عقیدے انہوں نے رکھے ہوئے. شرم حیا ہی کوئی نہیں. دیاں بہنا لے کے اتھے درباراں تے ٹر بنا. دیکھو نا مت ماری گئی ہے. اللہ کہتا ہے میں نے ایسی عزت اور احترام دیا ہے عورت کو کہ اس کے پاؤں کی جوتی کی آواز بھی کوئی نہ سنی. اور یہ کتنا بے غیرت ہے کہ دوسروں کے پاس اپنی بیٹیاں چھوڑ کے آ جاتا ہے درباروں پہ مزاروں پہ. جی تو بات یہ ہے ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموہا. حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اس کو میں آج کے دور کے سامنے رکھتے ہوئے عرض کرتا ہوں، علی اجویری کو داتا کہنے والے، جی عبداللہ شاہ غازی کے دربار پہ نظر و نیاز چڑھانے والے، امام بری کو کھوٹی قسمت کھری کہنے والے، گورے شریف پہ جا کے نظر و نیاز چڑھانے والے، ان کو مقدر بدلنے کی نیت کے ساتھ ان کو سب کچھ دینے والے، یہ جو لوگ ہیں نا ما تعبدون، اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ صرف نام ہے، کچھ کر نہیں سکتے. یہ کچھ کر، شیخ عبدالقادر جیلانی کچھ نہیں کر سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جن کو انہوں نے مشکل کشا بنایا ہوا ہے، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ، اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، جن کو یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا عباس یا غازی فلاں فلاں یہ کہتے ہیں نا، ما تعبدون من دونی الا اسماء، اللہ کی سوا جن کے نام لے کر تم پکارتے ہو یہ صرف نام ہے، کچھ کر سکتے. چاہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، پہلی بات تو یہ ان تدعون لا يسمعوا دعاءکم، وہ سنتے ہی نہیں ہیں. وہ جو فوت ہو جائے وہ سن سکتا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، یہ شرکیہ عقائد ہیں. اِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ، جس کا عقیدہ شرکیہ ہو وہ ناپاک ہے. ناپاک بندے کی نہ نماز قبول، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ. وہ مشرک جو ہے جی اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یہ بات سمجھا رہے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان ان الحکم الا للہ. او لوگو فیصلہ چلنا ہے تو کس کا؟ اللہ ہی کا. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اسی ہی کی عبادت کی جائے. سر اس نے دیا ہے، وہی آقا، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا. رائے توحید میں گر ہوں سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں میں طوفانوں سے نمٹتا جا.
وہ جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہیں توحید کے دشمن، وہ جلتے ہیں تو جلنے دو جو ہیں قرآن کے دشمن، ندا وحدت کے قرآن سے گلی کوچوں میں دیتا جا، ذالک الدین القیم، یہی سیدھی راہ ہے کہ ایک اللہ کے در پہ سر جھکایا جائے۔ جس در پہ جھکے کوئی سر اسے در نہیں کہتے، در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے۔ جب مسئلہ سمجھایا نا، پھر اب اس کے بعد تعبیر بھی بتائی، فرمایا کہ جس نے شراب کی بات کی ہے نا وہ آزاد ہو جائے گا، اور جس نے کہا نا کہ میرے سر سے پرندے روٹیاں کھا رہے ہیں اوپر سے، اس کو سولی چڑھایا جائے گا۔ وہ گواہ کرنے لگے ایسی تو ویسے گلہ کی تھی، انہوں نے فرمایا کیا ہے، ویسے بھی بات کیا ہے نا جی، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ کیوں؟ میں اللہ کا نبی ہوں، نبی اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، وحی سے کرتا ہے۔ اب یہ بات وحی کی ہے، اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب جس کے بارے میں ذہن میں بات آئی کہ اب یہ آزاد ہو جائے گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے کہا کہ اپنے بادشاہ کو بتانا، وہاں ایک مظلوم بھی قید ہے۔ اب کتنا عرصہ گزر گیا تھا گرفتاری کے بعد، قید ہونے کے بعد، وہ گیا نا، اس کو بھول گیا، گھر گیا نا، وہ بھول گیا اس کو۔ کئی سال گزر گئے، بضع سنین، 7-8 سال اور گزر گئے۔ بادشاہ نے خواب دیکھی، 7 سب سٹے ہیں، 7 خشک سٹے ہیں، 7 دبلی پتلی گائے ہیں اور 7 موٹی تازی۔ جو دبلی گائے ہیں وہ موٹی تازی گائے کو کھا رہی ہیں۔ بادشاہ نے کہا عجیب خواب ہے، اس نے اپنے سب سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، عجیب خواب ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی۔ تو بادشاہ نے وہ جو تھا نا، جو قید سے آزاد ہوا تھا، وہ جو شراب والا، اس نے کہا جی اس کو اس وقت یاد ہے، کہتا جی اجازت ہو تو میں آپ کو خواب کی تعبیر پوچھ کے بتا دیتا ہوں۔ وہ آیا نا، جیسے ہی وہ جیل میں داخل ہوا تو کیا کہتا ہے، یوسف ایھا الصدیق، اور سچے یوسف، تیری زبان سے جو بات نکلی وہ سچی ہے، اور سچے یوسف ہمیں اس بات کی تعبیر بتا دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال تم خوب کھیتی باڑی کرو گے، پھر 7 سال کاٹ کے آئیں گے، بڑے مشکل ہوں گے۔ ہاں میں تعبیر بھی بتاتا ہوں، ساتھ میں تدبیر بھی بتاتا ہوں۔ تعبیر تو یہ ہے کہ 7 سال کیا ہوگی، صحیح ہریالی ہوگی، پھر 7 سال خشک سالی ہوگی، کاٹ پڑے گا۔ ہاں یہ کرنا، جو 7 سال ہریالی ہوگی ان دنوں میں آپ اپنے اناج کا جو دانہ ہے اتنے ہی نکالنا جو آپ کو ضرورت ہو، باقی اسی کے، یعنی پنجابی اگر سمجھو گانا نہیں، کنک وڈنی ہے انہوں گانا نہیں، ان سٹے وچ محفوظ کر کے رکھ سکنا، کوئی طریقہ ہوگا اس وقت حفاظت کا، تاکہ 7 سال آپ کے پاس پچھلے 7 سال کے لیے اناج بچ جائے۔ جب 7 سال بارش نہیں ہوگی تو یہ والا اناج آپ کو کام آئے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے بہت زبردست بارشیں ہونی ہیں۔ یہ بات جب بادشاہ کو بتائی گئی کہ تعبیر بھی آ گئی ہے اور اس مشکل کی تدبیر بھی آ گئی ہے، بادشاہ کہتا ہے قال الملک اوتونی بھی، لے آؤ اس کو میرے پاس، اتنا سمجھدار بندہ جیل میں، لے کے آؤ۔ فلما جاء الرسول، قاصد آ گیا، بادشاہ کی طرف سے اجازت نامہ لے کے کس قیدی کو کیا کیا جائے، آزاد کیا جائے۔ ارجع الی ربک، حضرت یوسف کہنے لگے نا انہیں نہیں آنا، وہ جنہوں نے میرے اوپر الزام لگایا تھا نا ان سے پوچھو ان سے کہ واقعی میں مجرم ہوں کہ مجھے قید دی گئی، سزا دی گئی۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، بادشاہ نے جب یہ بات سنی سمجھ گیا بادشاہ یہ تو وہی ہے، وہ یوسف ہے جسے میں نے کہا تھا کہ اس کو چھوڑو، معاملے کو ختم کرو۔ تو بادشاہ نے ساری عورتوں کو بلایا، جی پوچھا ہاں بھائی اب بتاؤ، قیدی تو باہر ہی نہیں آ رہا، وہ کہتا ہے جب تک آپ لوگ اقرار نہیں کرو گے۔ جب عورتوں نے دیکھا نا، کہنے لگی حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، اللہ کی پناہ، یعنی قسم چاہ کے کہہ رہی ہیں اللہ دی قسمیں اسی عہدے وچ کوئی غلطی نہیں دیکھی۔ قالت امرأۃ العزیز الآن، اب عزیز مصر کی بیوی بھی سامنے آ گئی، کہنے لگی
ہس ہس الحق، اب تو حق سامنے آ گیا، انا رابطو، یہ سارا کرتا درتا میرے ہی ہے، سبحان اللہ۔ یہ سارا کچھ میری ہی پلانے گے، یہ سارا میں اپنے نال لڑایا تو انہوں قید میں گھلیا جی۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ، جب اتنی بڑی شہادت مل گئی، پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹ دیا گیا کہ قیدی سچا ہے، اس کو بے گناہ جیل میں رکھا گیا، قیدی کو لایا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا گیا، وما ابرئ نفسی، قیدی دے نال نال کوئی لگن دے دل ہو ہل دے اس نے، یہ یوسف علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ ہے جن کی عصمت پر پہرا اللہ کی رحمت دیتی ہے جی، ان کی تو کیا ہی باتیں ہیں۔ وما ابرئ نفسی، چلتے جائیں تھک تو نہیں، ہاں کوئی پتہ نہیں آخری دن، چلو بالکل شارٹ کر لیتے ہیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب یہ نوید ملی نا کہ آپ کو آزادی بھی ملی ہے، صفائی کی شہادت بھی ملی ہے، سبحان اللہ، دونوں چیزیں مل گئی ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں تکبر کیا ہے، دیکھئے میں آتا آزدہ میں سچا، ہم یہ کرتے ہیں نا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارہ، حضرت یوسف کہنے لگے الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، اگر میری عزت محفوظ رہی ہے، آج لوگوں نے میرے لیے شہادت دی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، سارے کمال کس کے ہیں؟ اللہ کا، سبحان اللہ، یہاں بھی اللہ کی توحید بیان ہو رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ بادشاہ کہتا ہے کہ آپ تو بڑے دانا ہیں، آپ کو کیا دیا جائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ جو وزیر خزانہ بنا دیں، کیا کریں؟ وزیر خزانہ مجھے بنا دیں، کیونکہ مجھے تدبیر جو آتی ہے، جب تدبیر آتی مجھے ہے تو اس کو چلانا بھی مجھے ہی آتا ہے، سبحان اللہ، وزیر خزانہ بنا دیا۔ اب بات پیچھے چلی گئی، وہ بھائی جو جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا نا، وہ 7 سال تو گزر گئے، اب اگلے 7 سال آ گئے، علاقے میں پتہ چل گیا کہ صرف مصر سے کیا ملتا ہے، غلہ ملتا ہے، باقی ہر طرف کیا ہے، سالی ہے۔ وہ آئے تو کہنے لگے جا اخوت یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم، حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا یہ میرے بھائی ہیں، انہوں نے نہیں پہچانا، وجہ کیا ہے؟ دیکھو نا، ایک 4-5 سال کا بچہ ہے، اب وہ 30-40 سال کا کڑیل جوان بن گیا، تو کتنا فرق آ گیا ہے۔ تو بھائی تو اس وقت ہی بڑے بڑے تھے، اب زیادہ ہو گئی، ان کے چہرے کے بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے ہوں گے، یا چہرے پہلے ذرا مضبوط تھے، اب بڑھاپے کی وجہ سے تھوڑے سے کمزور، بس اتنا ہی ہے، باقی خد و خال تو ان کے وہی تھے، فوراً پہچان گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے ہی بھائی ہیں؟ ان کا نہیں جی ایک اور بھائی بھی ہے، وہ پیچھے والد کے پاس ہے، فرمایا اس کو بھی لے آنا آئندہ۔ اب تھے تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نا جی، وہ بنیامین، یہ سکے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، دوسرے کہتے ہیں والدہ کی طرف سے سکے نہیں تھے۔ تو اور ساتھ یہ کیا کہ جو پیسے وہ لائے تھے نا، اپنے خادم سے کہا کہ پیسے ان کے بوریوں میں ڈال دو، جب سامان دینا ہے نا، گندم دینی ہے، جو بھی، پیسے بھی ساتھ ہی رکھ دینے ہیں، اور ساتھ کہہ دیا کہ تم لے آنا، اگر تم اس کو لے کے آؤ گے تو پھر تمہیں آئندہ مال ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ اگلے یعنی وجہ یہ تھی، میں ایک بات عرض کروں کہ پیمانے سے دیا جاتا نا، بھائی اس بندے کے گھر میں اتنے فرد ہیں، ان کو اس حساب سے دیا جائے، یہ نہیں وہ جس نے زیادہ پیسے دے دیے، کیونکہ اس وقت کہا تھا ہر بندے کو ضرورت کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ تو بادشاہ نے کیا کیا؟ پیسے رکھ دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب وہ گھر گئے نا، تو انہوں نے اپنے باپ سے بات کی کہ ابا جی، بادشاہ نے کہا کہ آئندہ یا تو بنیامین کو لاؤ گے یا میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہے۔ تو والد صاحب کہنے لگے یہ تو مشکل ہے۔ انہوں نے جیسے ہی اپنی کھرچیاں کھولی تو پیسے بھی، ان کا جی اب کیا ہوگا، بادشاہ نے تو پیسے بھی واپس کر دیے ہیں، اب تو اور۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اچھا اس طرح ہے، مجھے قسم اللہ کی طرف سے قسمیں دو کہ واقعی اس بھائی کے ساتھ کچھ نہیں کرو گے۔ انہوں نے قسمیں دے دی، نکلنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے کہا اچھا بیٹو، تم ایک جیسے نوجوان ہو، شکلیں بھی ایک جیسی، 10-11 ہو، جب کسی جگہ سے داخل ہوگے لوگ پہچان جائیں گے، بھائی اتنے زیادہ بھائی ہیں اور اتنے کڑیل جوان، نظر لگ جائے گی، ایک دروازے سے مت داخل ہو جائیے، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور بھی کئی حکمتیں ہوں گی اس میں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تدبیر تھی یعقوب کی، یعقوب کی تدبیر کچھ اور کہہ رہی ہے، رب کی تقدیر کچھ اور کہہ رہی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی پاس آیا نا،
تو اس نے آ کے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو الگ بلایا، اس پاس بٹھایا. قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، ارے یوسف علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، میں تیرا بھائی یوسف ہوں. اب وہ رستے میں نا وہ تنگ کرتے رہے اس کو، ہے بادشاہ دا بلایا ویندا پہ ہے جی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی جگہ تو نہیں پوری ہوتی تھی نا، اس کی جگہ وہ محبتیں کس کو دیتے تھے؟ بنیامین کو، ان کے چھوٹے بھائی کو دیتے تھے. تو وہ تکلیف تو ان کو تھی، اسی وجہ سے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دور کیا باپ سے. اب سارے رستے میں اسے تنگ کرتے آئے تو انہوں نے آ کے بتایا بھائی یہ میرے ساتھ یہ کرتے رہے، فرمایا فلا تبتئس، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو میرے پاس رہے گا. اب ادھر یوسف علیہ السلام نے بھائی کو پاس روکنا ہے، یوں تو کہہ نہیں سکتے ہو میں بادشاہ ہوں اس کو ادھر رکھو، یہ ذرا نامناسب بات تھی. اللہ کی طرف سے تدبیر یہ آئی، انہوں نے اس طرح کیا کہ جس پیمانے کے ساتھ سا یا وہ بادشاہ کا پانی والا پیالہ ہے یا وہ جس کے ساتھ وہ بادشاہ ناپ تول کے دیتا ہوگا. انہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا کہ یہ جو میرا بھائی ہے نا، اس کے جو یہ تھیلا ہے اس تھیلے میں ڈال دو، اوپر سے باندھ دو. سب تھیلے سب بوریاں جو ہیں وہ لاد دی گئی ہیں اونٹوں پہ. قافلہ جانے لگا تو ایک بندہ کہتا ہے بھائی تم نے چوری کی ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے کیا کہتا ہے؟ ان کا استغفر اللہ، اسی نبی دے پتر اسی چوری کر سکتے ہیں، ہم نے چوری نہیں کی. ان کا جی چوری کیا آپ نے، اگر آپ میں کوئی چور ہوا تو ان کا جی اگر کوئی چور ہویا تو انہوں ہی رکھ لوے، اگر ساڈے جو کوئی چور ہویا تو اس نے کی کر لوے اتھے ہی رکھ لوے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا پہلے اس بٹے دی بوری کھولنے لگ رہا ہے اس رکھے ہوئے، دستی اپنے بھائی دی بوری نہیں کھولی، جی کردیاں اینڈ تے جا کے جیوں بنیامین دی بوری کھولی تو وچوں انہاں کہا ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام آکھے نہیں دے کر دے. انہاں کہا مارا ہوئے ابے نال وعدہ بھی کر کے آئے ہیں، میں ایک برات اگے کھڑا چھڑیا ہے، باپ سے وعدہ کیا ہے، ایک بھائی کو تو پہلے گم کر دیا ہے، وہ تو خود کیا ہے اور اب یہ ہو رہا ہے، اب کیا کریں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ کہنے لگے اس طرح ہے ان کے باپ بڑے نا کمزور ہیں، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے، غلطی اس نے کیا سزا میں آپ کو دوں، یہ نہیں ہو سکتا. وہ سائڈ پہ ہوئے، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا، جب انہوں نے سارا زور لگا لیا وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے ہماری بات ماننی، اب سائڈ پہ ہوئے آپس میں کہنے لگے قَالَ كَبِيرُهُمْ، جو بڑا تھا نا انہوں نے کہا أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ، تمہیں پتہ ہے نا ابا جی نے ہم سے وعدہ لیا ہے، وَمَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، اس سے پہلے ہم نے یوسف کے اندر کے معاملے میں بھی غلطی کی ہے. اب تو ایک یک نہ شد دو شد، اب ابا جی نے تو نہیں ماننا نا کہ ہم قصوروار نہیں ہیں، اس نے تو ابا جی نے تو یہی کہنا کہ ہماری غلطی ہے. وہ بڑا کہتا ہے بھائی میں تو والد کے سامنے جا نہیں سکتا، میرے میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ ایک غلطی پھر دوسرے، اب ظاہری طور پہ تو ہم قصوروار بنیں گے. اب ایسا آپ خود جائیں اور اپنے والد سے ابا جی سے کہیں کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے. اب وہ آئے نا گھر، انہوں نے آ کے وہی بات کی تو کہنے لگے اِنَّا لَصَادِقُونَ، اللہ دی قسم ایسی سچے ہیں. کیا کہنے؟ اللہ دی قسم، اب تھے بھی سچے لیکن وہ غلطی ان سے ہوئی تھی. قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ، حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے بھائی مجھے نہیں پتہ، لگتا ہے اب پھر تم نے کوئی کام کر دیا ہے، اب میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، صبر ہی کرنا ہے، تم بھی جو میرے بیٹے ہو. عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، اللہ کے نبی کا دیکھو اللہ پہ یقین کتنا ہے. ایک بیٹا کئی سالوں سے گم ہے، دو اور گم ہو گیا، ایک کو تو بادشاہ نے روک لیا نا، یہ ہی نہیں بڑا جو ہے، میں کس طرح والد کے سامنے جاؤں گا، تین بیٹے دور ہو گئے ہیں، پھر بھی اللہ پہ یقین ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، مجھے یقین ہے اللہ سب کو میرے پاس لے آئے گا. سبحان اللہ. جی اس طرح اللہ پہ یقین ہونا چاہیے. وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، اپنے بیٹوں سے کہا بھائی تلاش کرو یوسف علیہ السلام کو. اب وہ بھائی پھر یوسف علیہ السلام اللہ ختم ہو گیا، آتے ہیں کہتے ہیں جی یا ایھا العزیز مسنا وأهلنا الضر، او بادشاہ سلامت ہم بڑے پریشان ہیں جی، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله وجئنا ببضاعة مزجاة،
اس دفعہ جو ہم پیسے لائے ہیں وہ کھوٹے سکے ہیں، وہ بازار میں چلتے نہیں ہیں، اور ہمارے پاس اور پیسے بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس اور پیسے بھی نہیں ہیں، آپ مہربانی کیجئے۔ ان اللہ یجزی المتصدقین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا حل علمتم ما فعلتم بیوسف، اور دسو نا تسی بتائیے مجھے حضرت یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تھا؟ مار یہ غلط ہے، یوسف تو علاوہ پتہ ہی کسی نے نہیں، یہ تو کسی اور کو پوچھنے لگے انت یوسف، کیا آپ یوسف ہے؟ فرمایا انا یوسف، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، تم مجھے مارنے پہ آ گئے، اللہ بچانے پہ آ گیا، تم مجھے زیر کرنے پہ آ گئے، رب زبر کرنے پہ آ گیا، تم نے مجھے گھر سے نکالا، رب نے شاہ مصر بنا دیا۔ سبحان اللہ، وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے جی انا کننا لخاطئین، ہم مانتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے۔ جی حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، میں سب کچھ معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اذهبوا بقمیصی، انہوں نے کہا جی ابا جی جو ہے نا اب ان کی نظر چلی گئی ہے، کرتا چلیا خوشبو آئی، ایک شاعر تھا بابا گلاب فوت ہو گیا ہے، وہاں نائی تھا استادوں کے بال کاٹنے آتا، وہ یہ نظم پڑھتا کرتا چلیا خوشبو آئی، خوشبو آئی کرتا چلیا مصر دے سلطان دا، منکر ہے توحید دا جیڑا او منکر ہے قرآن دا، اے دنیا ہے محتاج خدا دی او داتا کلو جہان دا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میری یہ قمیض لے جاؤ، باپ کی آنکھوں پہ رکھنا، اللہ نظر دے دے گا۔ جیسے ہی کرتا نکلا ہے خوشبو کیسے آئی، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُو مِنِّي لَا أَجِدُ رِيحَ یوسف، جیسے ہی کرتا چلتا ہے حضرت یعقوب کہتے ہیں مجھے آج یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ دیکھیے میرے رب کی رحمتیں، نہیں بتانے پہ آیا کنعان کے کنویں میں تھے تو خوشبو نہیں آئی، اب بتانے پہ آیا ہے مصر سے کرتا چلا ہے تو خوشبوئیں یعقوب کے پاس پہنچ گئی علیہ السلام۔ قالوا تاللہ، بچے کہنے لگے ابا جی آپ تو آج بھی پرانی غلطی پہ ہیں۔ حضرت یعقوب کہنے لگے فلما انجال بشیر، یہ باتیں ہو ہی رہی ہیں، اوپر سے خوشخبری لانے والا آ گیا، کہتا ہے علا وجی القاؤ علا وجی، اس نے کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ رکھا، اللہ نے حضرت یعقوب کو نظر عطا کر دی۔ قال علم اقل لکم منی اعلم من اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے ہوں میرے بچوں میں اللہ کا نبی ہوں، جو بات مجھے پتا ہے، جو اللہ مجھے وحی کے ذریعے بتاتا ہے تمہیں اس کا علم نہیں ہے۔ یہ خوشبو آئی ہے اس میں میری حس کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ رب کی رحمتیں ہیں، یہ اللہ کی رحمتیں ہیں۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، کہنے لگے ابا جی ہم یوسف کے بھی مجرم ہیں اور آپ کے بھی، ہمارے لیے دعا مانگیے کیونکہ ہم نے آپ کا دل دکھایا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی تکلیف سے اللہ بھی ناراض ہے کیونکہ آپ باپ بھی ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی، اب خوشی کے بعد وقت ہے نا جی، یہاں ایک بہت بڑی بات قرآن سمجھا رہا ہے، اگر کسی سے معافی مانگنی ہو نا، کوئی معاملہ بن جائے تو اس وقت اس کے پاس جاؤ جب وہ خوش ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، مثلا دو بھائی آپس میں ناراض ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کی آپس میں کیا ہو جائے، صلح ہو جائے، تو ایک بھائی کے بیٹے کی اس طرح کوئی شادی وادی ہو نا، اس وقت لے جائیں بھائی آپ جاؤ، اب خوشی کا موقع یقیناً اب آپ کی کیا ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی حکمت قرآن نے بتائی ہے۔ دیکھو نا ادھر یوسف علیہ السلام نے بھی خوشی سے معاف کر دیا ہے، یعقوب علیہ السلام نے خوشی میں کیا کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، اور ایک اور حکمت کی بات جو میں پہلے عرض کروں، یاد رکھیں خواب کو تعبیر کرنے میں بڑے امتحانات آتے ہیں۔ اپنے خواب کو، ہمارے دل میں ایک خواب ہے کہ ہم یوں کریں گے تو یہ نہیں کہ لیٹے رہیں تو ہو جائے گا، نہیں نہیں، اس کے لیے بڑی جہدیاں، بڑی مشکلات کے اندر سے گزرنا پڑے گا۔ یہ دیکھیے کہاں خواب آیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، فلما دخلوا علی یوسف، آ گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد،
آوا الیہ ابویہ، اس نے اپنے والدین کو، اپنے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے تخت کے اوپر ساتھ بٹھایا. ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اب وہ بادشاہ تھے، سارے ان کے سامنے تعظیماً جھک گئے، باپ بھی جی، بیٹا بھی، بیٹے بھی اور والدہ بھی، سارے. حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے یا ابت ھذا تاویل رؤیایا، او میرے ابا جی یہ خواب کی تعبیر ہے، وہ جو میں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا نا یہ اس کی تعبیر ہے. قد جعل ربی حقا، اس کو میرے رب نے سچ بنا دیا. یہ سارے واقعہ سنانے کے بعد اللہ مسئلہ بیان کر رہا ہے. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، اور میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پرانا واقعہ یوں سنا دینا، یہ زبان تو تیری ہے پر کلام اور کمال تیرے اللہ کا ہے. یہ غیب کی خبریں ہیں، تو عالم الغیب، یہ اللہ کا عالم الغیب، اس کی خبریں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ہادی سبیلی ادعو الی اللہ، میرا یہی راہ ہے. کون سی راہ؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ نے بتایا. عالم الغیب ذات کون ہے؟ صرف مختار کل کون ہے؟ صرف متصرف الامور کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ امید کا مرکز کون ہے؟ وہ کون سی ہستی ہے جس کے در پہ کبھی نا امیدی نہیں آتی؟ یہ سب اللہ کے ہیں، یہ سب اللہ کی صفتیں ہیں. ادعو الی اللہ، یہی میرا راہ ہے، تم بھی اس راہ پہ آ جاؤ. علی بصیرۃ انا، میں بھی بصیرت پر، ومن اتبعنی، جس نے اس عقیدے کو اپنایا وہ بھی بصیرت پر. وسبحان اللہ، اللہ کی ذات شریکوں سے پاک، اللہ کی ذات شریکوں سے پاک. وما انا من المشرکین، تو میرا عقیدہ شرک سے پاک. میرا عقیدہ ہم بھی کہتے ہیں بن تیرے سر کو جھکایا نہیں کرتے، در تیرا چھوڑ کر کہیں جایا نہیں کرتے. مانے یا نہ مانے تیری مرضی ہے، ہمارے کو معبود بنایا نہیں کرتے. جس واز سے شرک کی، جس واز سے بدعت کی بوٹتی ہو، ہم ایسا واز سنایا نہیں کرتے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.